ذرا تصور کیجئے کہ جبل احد کی گھاٹی ہر طرف زخمی صحابہ، زمین شہداء کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، جسم اطہر پر زخموں کے نشان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان نہیں چھوڑتے۔ ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید اپنی باقی ماندہ فوج کو اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اگر ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو یہ آخری موقع ہے، آج یہ کام مکمل کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ مشرکین ایک مرتبہ پھر پہاڑ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس گھاٹی میں صرف زخمی مسلمان نہیں بیٹھے، بلکہ وہاں ایک ایسا نبی موجود ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے، اور ایسے جانثار موجود ہیں جو اپنی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج کی قسط میں ہم غزوہ احد کے ان آخری لمحات کا ذکر کریں گے کہ جب دشمن نے آخری حملہ کیا، شہداء کے ساتھ انسانیت سلوک کیا اور مسلمانوں نے اپنی جانوں کی آخری طاقت تک دفاع کیا۔ سامعین کرام، شدید معرکے، مسلسل حملوں اور بے شمار قربانیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے حصار میں احد کی گھاٹی میں واقع محفوظ مقام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ زخمی تھے، چہرہ مبارک لہو لہان تھا، خود کی کڑیاں ابھی ابھی رخسار مبارک سے نکالی گئی تھی، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، کندھا زخمی تھا، گھٹنا چوٹ کھا چکا تھا، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فکر اپنی ذات نہیں تھی بلکہ اسلام تھا، اپنے صحابہ تھے اور باقی مسلمانوں کی حفاظت تھی۔ دوسری طرف مشرکین ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے، اگرچہ ان میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ محمد شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہر شخص اس خبر پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ابو سفیان اور اس کے چند تجربہ کار ساتھی جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے ایک آخری فیصلہ کیا۔ ابو سفیان نے اپنے بہادر سواروں کو جمع کیا، خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پہاڑی راستے سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد واضح تھا، اگر وہ گھاٹی پر قبضہ کر لیتے تو مسلمانوں کا آخری دفاع بھی ختم ہو جاتا۔ یہ حملہ انتہائی خطرناک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی یہ پیش قدمی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے رب کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ انہیں ہم سے اوپر نہ آنے دینا۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ اللہ پر کامل توکل کا اعلان تھا۔ وہی اللہ جس نے بدر میں مدد نازل فرمائی تھی، وہی اللہ جس نے ابھی چند لمحے پہلے اپنے محبوب کو دشمن کے گھیرے سے نکالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ مہاجرین کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ سب شدید زخمی تھے، کئی صحابہ مسلسل لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن گھاٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کسی نے اپنی تھکن کو یاد نہ رکھا۔ ہر شخص جانتا تھا اگر یہ راستہ کھل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خطرے میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو منظم کیا، پھر پوری قوت سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ تلواریں ٹکرائیں، نعروں کی آوازیں بلند ہوئیں، پہاڑی راستہ ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بن گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسلمانوں نے مشرکین کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید اور ابو سفیان کا منصوبہ ناکام ہونے لگا۔ آخرکار مشرکین پسپا ہونے لگے، وہ گھاٹی تک نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اور یہی دشمن کا آخری حملہ تھا کہ جب مشرکین کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اب مزید لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ مسلمانوں کو مکمل ختم نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے اور مسلمان شدید نقصان کے باوجود ابھی بھی منظم تھے۔ اب ابو سفیان نے واپسی کی تیاری شروع کر دی، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک ایسا ظلم کر کے گئے جسے سن کر آج بھی دل لرز اٹھتا ہے۔ جب معرکہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا تھا،
تو چند جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین گھاٹی سے باہر نکلے تاکہ میدان جنگ کا جائزہ لیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشرکین شہداء کے جسموں کے ساتھ نہایت بے رحمی کا سلوک کر رہے تھے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو ایک مشرک میری نظر میں آیا، وہ بھاری زرہ پہنے ہوئے تھا اور شہداء کے درمیان اکڑتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ تکبر سے کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سب کٹی ہوئی بکریوں کی طرح زمین پر پڑے ہیں۔ اسی لمحے میری نظر ایک اور شخص پر پڑی، وہ بھی مکمل زرہ میں ملبوس تھا، لیکن خاموشی سے اس مغرور مشرک کا انتظار کر رہا تھا۔ میں رک گیا۔ اب میری نظریں صرف ان دونوں پر تھیں۔ میں سوچ رہا تھا، ایک طرف ساز و سامان سے لیس طاقتور مشرک اور دوسری طرف ایک خاموش مجاہد، کون غالب آئے گا؟ چند لمحوں بعد دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ صرف ایک ہی وار ہوا، لیکن ایسا وار کہ تلوار سر سے چلتی ہوئی پاؤں تک اتر گئی۔ مشرک دو حصوں میں زمین پر گر پڑا۔ اس مجاہد نے اپنا چہرہ کھولا، مسکرا کر فرمایا، اے کعب، دیکھا میرا وار؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ادھر جنگ کا شور دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا، لیکن میدان احد میں ایک اور منظر تاریخ رقم کر رہا تھا۔ مدینہ کی عظیم خواتین اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں داخل ہو چکی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر پانی کی مشکیں اٹھائے ہوئے دوڑ رہی ہیں، بار بار پانی لاتی ہیں، زخمی مجاہدین کو پلاتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں، پھر دوبارہ پانی لے کر آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خدمت میں مسلسل مصروف تھی۔ یہ وہ خواتین تھی جو خود تلوار نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن میدان جہاد میں زخمیوں کی خدمت کر کے اسلام کی عظیم تاریخ لکھ رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار خادمہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی میدان میں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان خوف کی وجہ سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکیں۔ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی، بھاگنے والوں کے چہروں پر پھینکی اور نہایت غیرت کے ساتھ فرمایا، اگر میدان چھوڑنا ہے تو یہ سوت کاٹنے کا سامان لے لو اور اپنی تلوار ہمیں دے دو۔ یہ الفاظ مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خود زخمیوں کو پانی پلانے اور خدمت کرنے لگیں۔ اسی دوران ایک مشرک حبان بن عرقہ نے ان پر تیر چلایا۔ تیر لگا، وہ گر پڑی اور اس دشمن نے بے شرمی سے کہا لگایا۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تیر عطا فرمایا اور فرمایا اسے نشانہ بناؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا، تیر سیدھا اس کے حلق میں جا لگا، وہ زمین پر گرا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سعد تم نے ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اللہ نے سعد کی دعا قبول فرمائی۔ جب مشرکین اپنی شکست خوردہ فوج کو سمیٹ کر مکہ کی طرف واپسی کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمان زخمی حالت میں احد کی گھاٹی میں جمع ہو چکے تھے، تو میدان احد پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس کے نیچے سینکڑوں آہیں دفن تھی۔ زمین پر شہداء کے پاکیزہ جسم پڑے تھے، کئی زخمی کرہ رہے تھے اور ہر طرف خون کی سرخی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس خون نے اسلام کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا۔ یہ جنگ اگرچہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی، مگر اس نے امت کو وہ سبق دے دیا جو شاید کسی اور طریقے سے کبھی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے ذریعے واضح کر دیا کہ فتح صرف تعداد سے نہیں، صرف طاقت سے نہیں، بلکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم رہے، دشمن مسلسل شکست کھاتا رہا، اور جب ایک لمحے کے لیے حکم رسول سے غفلت ہوئی تو جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غزوہ احد صرف ایک جنگ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک زندہ ترس ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ وقتی کامیابی انسان کو غفلت میں مبتلا نہ کرے، کہ دنیا کی معمولی خواہش بعض اوقات بہت بڑی آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، کہ
کہ مشکل ترین حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ بھی کہ اگر مومن سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ اور اصلاح کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ اسی آزمائش کے ذریعے اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس لیے غزوہ احد شکست کی کہانی نہیں، بلکہ ایمان، وفاداری، اطاعت، قربانی اور دوبارہ سنبھل کر کھڑے ہو جانے کی عظیم داستان ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ میدان احد کے آخری لمحات کیسے گزرے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کس طرح آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسلامی خواتین نے کس عظیم حوصلے کے ساتھ زخمیوں کی خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس معرکے کے ذریعے وہ ابدی اسباق عطا فرمائے جو قیامت تک امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔